بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت مسلمہ احمدیہ اور دیگر غیر احمدی مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو قرآن مجید، سنت نبویہ اور احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں واضح کرنے کا ارادہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہ پہلا مرجع جو ہے وہ قرآن شریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح رنگ میں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو حکم بناؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ مائدہ کی 3 آیتوں میں لگاتار یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ گویا کہ قرآن مجید کے ذریعہ اپنے درمیان جو اختلافی امور ہے ان پر فیصلہ نہ کرنا ایک مسلمان کو گویا کافر، فاسق اور ظالم قرار دیتا ہے۔ یہاں تو ہم قرآن مجید سے فیصلہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ بہرحال میں اس کی طرف نہیں آ رہا ابھی۔ اس وقت ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں سے بنیادی مسئلہ، بنیادی اختلاف وفات مسیح یا حیات مسیح کا مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ ہمارے مخالفین کہا کرتے ہیں کہ مسیح چاہے زندہ رہیں یا ان کی وفات ہو، اس سے آپ لوگوں کو کیا لین دین ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو چاہے وہ زندہ رہیں چاہے وہ وفات پائیں ہو، تو اس سے جماعت احمدیہ کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یعنی احمدی لوگ اپنے مرزا صاحب کے لیے ایک جگہ بنانی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ قرار دیتے ہیں اور ان کی جگہ حضرت مرزا صاحب کو نعوذ باللہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سراسر ایک غلط نظریہ اور غلط سوچ ہے۔ دیکھیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ پر غیر تشریعی وحی و الہام بکثرت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور آپ کے آقا و مطاع حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی خوشخبری دے چکے ہیں۔ تو خدا اور رسول کی تائید کے علاوہ کسی اور کرسی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو لذت ملتی ہے وہ بنی اسرائیل کی پلٹائی گئی کرسیوں پہ کہاں ہونی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس رسالت اپنی رسالت کو کب، کہاں، کس جگہ، کس طرح پیش کرنا ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ حیث یجعل رسالتہ کے سارے معنی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وفات مسیح کے مسئلے کو ہم پہلے ثابت کرنے کے لیے اس لیے لاتے ہیں، اس لیے نہیں لاتے جو عموماً لوگ سوچ رہے ہیں، بلکہ اس کی کچھ اور وجہ ہے، وہ بہت واضح وجہ ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں پیارے دوستو، ہم مسلمان دن میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت بارہا ہم کرتے رہتے ہیں۔ کم از کم جو صرف فرض کی نمازیں پڑھ لیتا ہوگا ایک آدمی ایک دن میں، تو 17 دفعہ اس کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں اگر آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کچھ اس رنگ میں پڑھوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، آمین۔ کیا یہ سورہ فاتحہ پوری ہوتی ہے اس طرح؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تو آپ کافر کہنے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ میں نے سورہ فاتحہ کا آخری حصہ سے 2 لفظ ہی چھوڑا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ زیادہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ کی تلاوت پوری نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے رکعت پوری نہیں ہوتی، رکعت نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی نہیں پوری ہوتی۔ تو یہاں یہ جو 2 الفاظ ہیں، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم، ضالین، ان دونوں کے رستوں سے ہمیں ہٹا
یہ ایک غیر معمولی اہمیت رکھنے والی دعا ہے، اور اسی بات کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے ایک ہمیں پوری امت کو ہوشیار فرمایا ہے۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، میں وائس لمبی نہ ہو اگلے وائس میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے جو قوم، پہلے والے جو لوگ ہیں، جو پہلے کی قوم ہے، ان کی مکمل پیروی کرو گے، شبرن بشبرن، بالش در بالش، ذراعًا بذراع، ہاتھ تر ہاتھ، حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کسی چوہے کے جو غار ہے، چھوٹے سرنگ ہے، اس کے اندر گھس جائے تو تم بھی ایسے کرو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا آپ جو مراد لیتے ہیں وہ یہود و نصارہ کی بات کہہ رہے ہیں؟ تو قال فمن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کون؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب دیکھیں یہودی کون لوگ تھے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح رنگ میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انعام بخشا ہے، یہاں تک فرمایا انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تم پر اس قدر انعام کیا اور تمہیں ساری جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جس مسیح کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اس مسیح کو قبول کرنے میں یہ محروم ہو گئے، اور آج تک اس محرومی میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دو ہی باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ایک غلط نظریہ ان میں بھی تھا کہ حضرت ایلیاہو، یہودیوں کے نزدیک ایلیاہو ہم حضرت الیاس کہتے ہیں، تو حضرت الیاس علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، وہ جب تک دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا تب تک کوئی اور پیغمبر آ ہی نہیں سکتا، نہ مسیح نہ کوئی اور، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے نہ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قبول کیا، نہ حضرت مسیح کو قبول فرمایا، اور حضرت مسیح نے آخر اعلان کر دیا کہ وہ جو ایلیاہو ہے نا، حضرت الیاس، ان کی آمد سے مراد یا ان کی آمد کی پیشگوئی حضرت یحییٰ کی آمد پر پوری ہو چکی ہے، چاہے تم قبول کرو یا نہ کرو۔ تو غرض پہلی وجہ حضرت مسیح کو قبول نہ کرنے کے لیے غلط نظریہ تھا کہ آسمان پر ایک نبی کو انہوں نے خیال کیا کہ وہاں سے آسمان سے وہ آنا ہے، تب تک اور کوئی نہیں آ سکتا، جیسا کہ آج مسلمانوں میں رائج ہے۔ پھر دوسری بات، یہودیوں نے انکار اس لیے کیا کہ انہوں نے اس زمانے میں جس ظلم کے وہ شکار ہو چکے تھے، یا جو کمزوری ان میں آ چکی تھی دنیاوی طور پر، مادی طور پر، اس سے رہائی دلانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے تلوار کے بل نجات دلانے والا ایک مسیح کا عقیدہ تھا ان کے اندر، یا ایسے ایک مسیح کے وہ منتظر تھے، ایسا تصور تھا، لیکن اس تصور کے مطابق کوئی مسیح آیا نہیں۔ تو ان وجوہات کے بنا پر انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں یہود کو، دیکھیں آج بھی دیکھیں، میں ان کو یہودیوں سے ملتا ہوں، ان کی طبیعتوں سے واقف ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، اس انتظار میں مایوسی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ خدا پر بدظنی کرنے لگے، وہ چھوڑ دیا، امیدیں ختم ہو گئی خدا سے ان کو، اور اپنی طرف سے دنیا پر زور لگانے شروع کر دیا، سیاست پر ابھر کر آنے لگ گئے، اور دنیا کو قبضہ کرنے کے ارادے میں وہ دن بھر لگے ہوئے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں یہودی ان کا کیا ہو رہا ہے آج کل، اسی وجہ سے تو دنیا کے سارے مسائل اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ حقیقی مسیح کو پہچان نہیں سکا۔ تو اب دیکھیں مسلمان بالکل اس قوم کی پیروی کر گئے ہیں آج۔ ایک تو حضرت مسیح کے آسمان پر خیال زندہ مانتے ہوئے بالکل یہودیوں والا اعتقاد رکھا، اور دوسری طرف امام مہدی نے آنا ہے، اور وہ امام مہدی تلوار کے بل پر مسلمانوں کو نجات دلائے گا، سر دنیا پر فتح کر دے گا، یہ ایک سوچ تھی ان کی۔ اس کے مطابق امام مہدی بھی نظر نہیں آئے۔ اسے دیکھیں مسلمان مختلف فرقوں میں مختلف جہادیوں کے نام پر، یہ فلسطین میں بھی میں آپ کو 5 6 7 دکھا سکتا ہوں، کتیب القسام ہے، جہاد ہے، احرار القدس ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا پھر عراق وغیرہ میں کیا کیا ہوتا رہا۔ یہ سب جب خدا سے نا امیدی کی صورت میں خود اپنے زور پر دنیا کو فتح کرنے نکلائے ہیں، اور سخت ہزیمت اٹھائے دشمنوں کے سامنے، اور اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ یہ ہے یہودیوں کی پیروی کا نتیجہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا میں یہ سکھائی کہ وَلَضَّالِّينَ،
उन लोगों के रास्ते से हमें हटा, या उन लोगों के रास्ते में चलने से हमें बचा जो ज़ालिन गुमराह हो चुके हैं, यानी ईसाइयों के रास्ते में। ईसाइयों ने खुदा के एक बंदे को जो हजरत मसीह है, मरियम का बेटा, उसको पकड़ कर खुदा बनाया। क्योंकि शुरू में एक मामूली सा अकीदा था, एक ज़ईफ अकीदा था, इसलिए इस पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन ज़माना तरक्की करता गया, मगरबी अक़वाम तरक्की करने लग गए, उसके साथ ये अकीदा भी तरक्की कर गया, और उनके लिए तायीद ये मिली हमारे मुसलमानों की तरफ से, हमारे मुफस्सिरीन की तरफ से, जिन्होंने गलत फहमी की वजह से हजरत मसीह को आसमान पर जिंदा बिठाया, और खुदा के दाएं हाथ हजरत मसीह बैठा हुआ, जैसा कि उनका अकीदा है, मुसलमानों का भी वही अकीदा पैदा हुआ। और गोया के मसीहियत की बहबूदी के लिए ग्रीन लाइट दिखाई, पूरी की पूरी हरा झंडा मुसलमानों ने उड़ा कर दिखा दिया। तब और क्या चाहिए था मसीहियों के लिए? चलो, तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के नीचे मदफून है, लेकिन हमारे मसीह आसमान पर जिंदा है। और तुम ए मुसलमानों, तुम्हारी किताबों में भी यही लिखा है, तुम्हारी अकीदा है, तुम उसी मसीह का इंतजार कर रहे हो, वही असल आपको मुनज्जी बनकर नजात देने वाला है। ये कहकर गुज़िश्ता सदी में कितनों को तनसीर के जरिया से ईसाई बनाया। ईसाई बनाने में ईसाई लोग कामयाब हो गए। मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा पादरी बन गए हैं। ये सब तारीख आपके सामने है, मुझे तफसील की ज़रूरत नहीं है। तो गोया के हमारी कौम ने, मुसलमानों ने यहूद और नसारा की मुकम्मल पैरवी कर ली है। यही असल वजह है। अब देखें, हमारे मुफस्सिरीन को जो गलती लगी है वो खुद एतराफ़ करते हैं। देखें, साहिब फतहुल बयान सूरा आल इमरान की आयत इन्नी मुतवफ़्फ़िका के तहत लिखा है उन्होंने, मैं पोस्ट भी करूँगा फतहुल बयान का सफ़हा, कि इन्नमा इहताजल मुफस्सिरून इला तअवीलिल वफ़ात बिमा ज़ुकिरा लिअन्ना सहीह अन्न अल्लाह तआला रफ़अहु इला अस्समा मिन गैरि वफ़ातिन कमा रज्जहहु कसीरुन मिनल मुफस्सिरीन वख्तारहु इब्न जरीर अत-तबरी व वजहु ज़ालिका अन्नहु क़द सह्ह फ़िल अख़बार अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूलुहु व क़त्लुहु अद-दज्जाल। यानी मुफस्सिर साहिब फतहुल बयान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ नज़रियात पेश करने के बाद, कि कोई कहता है कि अल्लाह ताला ने उनको उठा दिया है, वो जिंदा है, कोई कहता है कि पहले उठाया है फिर वफ़ात देगा, कोई कहता है कि 3 घंटों की वफ़ात दी, कोई कहता है कि सुलाया हुआ है। ये बातें बयान करने के दौरान उन्होंने इस गलती का एतराफ़ किया मुफस्सिरीन की। कहते हैं कि मुफस्सिरीन ने जो वफ़ात मसीह की नस की जो तावीलें की हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने हदीसों में उनके लिए नुज़ूल का लफ्ज़ देखा और उनके क़त्ल दज्जाल का बयान पढ़ा। देखें, मसीह के नाजिल होने, क़त्ल दज्जाल के मिशन लेकर नाजिल होने की तावील उन्होंने नहीं की, बल्कि मसीह की वफ़ात की तावील की है। गोया के चप्पल के मुताबिक पाँव काटना शुरू कर दिया, चप्पल के साइज पर गौर नहीं किया। यही बड़ी गलती उनसे हुई है, ये वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं।